یہ جو ہے عورتوں کی صفوں کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے اور سب سے بری پہلی، اور مردوں کے لیے سب سے بہتر صف پہلی اور سب سے بری آخری۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اسلام میں عورتوں کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے مسجد میں، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں۔ اور آگے بھی فرمایا ہے، حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اور حدیث یہ جو ہے، یہ میرے پاس جو بک ہے یہ صحیح ستہ کی، یہ سنن ابن ماجہ ہے، شریف ہے، جلد اول، اس کے اندر ہے یہ۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے سب سے بہتر صف اگلی ہے اور سب سے بری پچھلی، اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف پچھلی ہے اور سب سے بری اگلی۔ تو ان باتوں سے، ان احادیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عورتیں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانا، یہ ان کی عربک ہے، اسلام میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ منع فرما دیا تھا عورتوں کا جانا، یہ دیکھیں 339 اور 338 پر ہے، یہ پیج پر ہے، یہ سنن اپنے ابن ماجہ کے اندر یہ موجود ہیں، باب عورتوں کی صفیں۔ تو ایک بات میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ چھپ کے نماز نہیں پڑھیں، اب خانہ کعبہ میں پڑھیں۔ تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تھی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے عورتیں بھی ساتھ گئی ہوں گی، اور رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں مسجد، اور حضرت عمر فاروق اس وقت موجود ہوتے تھے۔ اگر ان کو اعتراض ہوتا تو اسی وقت کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو مت آنے دیں، ایسا کچھ انہوں نے میری نظر میں نہیں، کہ اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، مجھے اوتھینٹسٹی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ عورتیں نہ آئیں۔ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس وقت نماز پڑھوائی مسلمانوں کو، جب کافر مسلمانوں کو انہوں نے قتل عام بھی کیا، لیکن اس وقت بھی وہ مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں جاتی تھیں۔ جب شروع کے کہتے ہیں کہ جو شروع کے مکہ کے مسلمان ہیں ان کا سا درجہ اور دوسرے مسلمانوں کا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی جب کفار قتل عام کرتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے، عورتیں مسجد جاتی تھیں، اور حضرت عمر فاروق اس وقت حیات تھے اور مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور وہ ایسے حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ میں اپنی حکومت میں جب وہ خلیفہ بنے تھے کہ میں ایسی حکومت بناؤں گا کہ ایک عورت اکیلی بھی جائے تو اسے کوئی تنگ نہ کرے۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، ایک دفعہ شیر نے بکری کو کھا لیا تو ایک بزرگ بیٹھے تو انہوں نے کہا اب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ اتنا انصاف انہوں نے قائم کیا، کسی مرد کی مجال نہیں تھی کہ وہ عورت کو بری نظر سے دیکھ پائے، تو وہ کیوں عورتوں کا آنا جو ہے مسجد میں بند کریں گے، روکیں گے۔ اور جو خلفائے راشدین تھے، سب کہتے ہیں ان کا اتباع کرو، ہاں ان کا اتباع کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہہ دی ہے۔ جو قرآن شریف میں موجود ہے وہ اس کو بدلیں گے نہیں، جو حدیث میں موجود ہے اور جو سنت میں موجود ہے خلفائے راشدین اس کو بدلیں گے نہیں۔ اگر کوئی ایسا کانٹرڈکشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف، ان کی کہکاوی ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان پہ الزام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس کے خلاف ہوں؟ دیکھیں قیاس، اجماع اور قیاس بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم کیسے کام کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو قرآن شریف میں دیکھوں گا مسئلے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مسئلہ اگر قرآن شریف میں نہ ہو تو کس میں دیکھو گے؟ تو انہوں نے کہا احادیث میں دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا جب احادیث نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے کہا اجماع اور قیاس۔
تو دیکھیں اجماع اور قیاس بھی اس مسئلے پہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ قرآن شریف اور احادیث اور سنت سے ثابت نہ ہو تو اس پہ اجماع اور قیاس جائز ہے۔ اس کے علاوہ جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دے دیا یا احادیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس پر جو ہے دوسری بات نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ اب یعنی کہ کوئی دین میں اختراع نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ کے زمانے میں دین کمپلیٹ ہو گیا اور اس وقت عورتیں مسجدیں جایا کرتی تھیں۔ تو اس لیے میری نظر میں حضرت عمر فاروق پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، اور اگر یہ الزام نہیں ہے تو پلیز مجھے اس کی اوتھینٹسٹی آپ ظاہر کریں، مجھے بتائیں کہ یہ بات جو حضرت عمر نے کہی یہ کہاں سے ملی، کدھر سے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کیونکہ جب یہ صحیح ستہ کے اوپر ہم نے پڑھا ہے، میں اس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں احادیث کی، اس کی کہ جب ایک بھی کوئی حدیث جمع کی جاتی تھی تو اس پہ پوری تحقیق ہوتی تھی کہ یہ حدیث دینے والا سچا ہے کہ نہیں ہے۔ اتنی محنت کے بعد یہ جو ہے ساری صحیح ستہ لکھی گئی ہیں۔ تو اب حضرت عمر فاروق کی جو اوپر جو یہ بات کی گئی ہے تو آپ لوگ خود عقل مند ہیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پہلی دفعہ مسلمان خانہ کعبہ میں اللہ لعلان نماز پڑھتے ہیں، پہلے چھپ کے پڑھتے تھے، صحیح ہے، اور اس میں عورتیں بھی جاتی تھیں، تو وہ بعد میں کیوں ان مردوں سے ڈر جائیں گے نعوذ باللہ جو کہ عورتوں کو چھیڑیں گے اور یہ ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، ایسا وہ کیوں کریں گے جب ان کے زمانے میں وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جا رہی ہیں، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو وہ بعد میں کیوں کریں گے، وہ بعد میں ایسے مردوں سے کیوں ڈر جائیں گے، ایسے مردوں کو سزا کیوں نہیں دیں گے۔ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے۔ اگر کسی بھی انسان کو میری اس بات سے اعتراض ہے تو وہ پلیز اپنے کمنٹس میں لکھیے۔ میں نے تو حدیث کے مطابق بات کی ہے، یہ میرے سامنے حدیث ہے، صحیح ہے، میں نے کوئی ایسی اپنی طرف سے بات نہیں کی، میرے پاس اوتھینٹک حدیث موجود ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ پیج نمبر یہ موجود ہے، دونوں حدیثیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں اور ساری حدیثیں ہیں، ابھی ایک مجھے مل نہیں رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز جو تھے وہ جایا کرتے تھے عیدین کی نماز پڑھنے، تو وہ بھی ابھی میں انشاءاللہ اس میں ڈالوں گی، آگے میں وہ بھی نکال کے ڈالوں۔ اب ہم جو ہے نا یہ میں اسی ویڈیو میں آگے چل رہی ہوں۔ سنن ابن ماجہ سے جو میں نے کہا تھا کہ عورتوں کی عیدین کی نماز کی میں احادیث کے متعلق بتاؤں گی، جلد اول ہے یہ سنن ابن ماجہ شریف کی۔ تو آئیے چلیں اس پہ اب ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پہ انڈیکس ہے، اس کے اندر انڈیکس میں عورتوں کا عیدین میں نکلنا، ٹھیک ہے، پیج نمبر میں نے پہلے سے نکال کے رکھا ہوا ہے، اس میں 444 کے قریب ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ گئی یہ عورتوں کا عیدین میں نکلنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم فطر اس کو روشنی میں کر لیتی ہوں، یوم فطر اور یوم نحر مطلب بقرعید میں عورتوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ غور سے سب دیکھیں، سارے لوگ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث ہے جس میں عورتوں کو نکالنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ حدیث بتا رہی ہوں میں، یہ حدیث ہے، حکم دیا۔ ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے آگے ادھر ہے باقی عرض کیا بتائیے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے نکلے، یہ بریکٹ میں یعنی کہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے فرمایا اس کی بہن اس کو چادر اڑا دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری ایک اور ہے، یہ نمبر بھی دکھا رہی ہوں میں، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکالو لڑکیوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو کہ وہ عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور جو عورتیں حیض کی حالت میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک اور سب سے بڑی چیز، ایک اور چیز، وہ بھی بڑی ہے یہ بھی بڑی، دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابزادیوں اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو عیدین کے لیے لے جاتے تھے۔ غور سے سنیں سارے حضرات، سارے مسلمان غور سے سنیں کہ یہ حدیث یہ سنت ہے کہ وہ اپنی صحابزادیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو عیدین کے لیے لے جاتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتوں کو عیدین کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں جو ہے اب میری نظر میں حدیث اور قرآن شریف کا تو یہ اور سنت کا یہ معاملہ ہے کہ بے چوں چرا انہیں ایکسیپٹ کر لو، اس میں اپنی چوں چرا نہیں لگاؤ۔ جب رسول اللہ کے کام کریں تو ہماری کیا اوقات، کسی انسان کی کیا اوقات کیسے بدلیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ ان کی سنت تھی کہ وہ اپنی عیدین کے لیے عیدین کی نماز کے لیے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادیوں اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیدین کے لیے لے جاتے تھے۔ تو یہ میں نے ایک حدیث دی ہے۔ اب میں جمعے کی نماز کی فضیلت بتاتی ہوں کہ جمعے کی نماز کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ عیدین کی نمازوں سے زیادہ ہیں، یعنی کہ جب عیدین کے لیے لے جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جمعے کی نماز بھی عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ ابھی میں دوسری آگے آپ کو بتاتی ہوں جمعے کی نماز کی فضیلت۔ السلام علیکم، وہی چیز یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ شریف جلد اول ہے، اس کے اندر اب ہم اور ریسرچ کرتے ہیں جمعے کے متعلق۔ یہ پیج نمبر ہے اس کا پیج نمبر ہے 369، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہم آتے ہیں، جب جمعے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں فضیلت، جمعے کی فضیلت، اب اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو لباب بن عبدل نے کیا لکھا ہوا، یہ راسی لائٹ ہو رہی ہے، راسی میری آئی سائٹ ویک ہے، سوری، میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے ڈبل نظر آ رہا ہے۔ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت الباب بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ، اب میں پیج پلٹتی ہوں، آگے آئے گا، یہ پیج نمبر ہے 69، اب یہ آتا ہے 70، سردار ہے کہ ہاں تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے اور یہ اللہ کے ہاں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ سے بھی زیادہ معظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس کو ایکسپلین شاید انہوں نے کیا ہے، اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، یعنی ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک سات ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے عطا فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمینیں، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور حدیث آ رہی ہے اس میں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بیہوش کیا جائے گا، اسی دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو، اس لیے کہ اس لیے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے پیش کیا جائے گا، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ مٹی ہو کر ختم ہو چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا، یعنی کہ ان کی باڈیاں، ان کے جسم مبارک قائم ہیں قبروں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اچھا، تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جمعہ جو ہے وہ عید الفطر اور یہاں پر ہے نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ معظم ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب جمعے کے لیے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادیوں کو اور امہات المومنین کو مسجد لے جاتے تھے، تو پھر جمعے کے دن بھی عورتوں کو مسجد جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ایسی آتی ہے تو پولیس کھڑی کی جائے، عورتیں باپردہ ہو کے مسجد جائیں اور بالکل اسلامی طریقے سے مسجد جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جانا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور انہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور انہی ہمیں احادیث اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے کمنٹس میں ضرور رکھیے گا۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اور میں جو سورہ رحمان کی جو ہے میں تشریح کر رہی ہوں، میری پچھلی یوٹیوب میں ویڈیوز آپ دیکھیں، اس کی جو تفسیر میں نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی وہ دیکھیں، اور اس طرح میں اسلامی مسئلوں کو انشاءاللہ سایہ ستہ میں سے ڈھونڈ کے انشاءاللہ ایسی ویڈیوز بناؤں گی، اور آپ کو اپنی طرف سے نہیں بول کے بتاؤں گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دکھاؤں گی سایہ ستہ میں سے۔ تو اس وقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔